بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے علم الصرف کا تیسرا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے قبل علم الصرف کا پہلا سبق علم الصرف کے بنیادی مبادیات سے متعلق تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے آپ کے سامنے حرف اصلی اور حرف زوائد کا تھوڑا سا تعارف کیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو آج ہمارا سبق ہے وہ ہے افعال، ان کے صیغے اور کرداریں۔ دیکھیے، عربی زبان کے اندر یہ کچھ میں نے مبادیات میں بھی عرض کیا تھا کہ گفتگو کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں جو نسبتیں ہوتی ہیں، یعنی بعض اوقات کسی کام کی نسبت اپنی طرف کرنی ہے، بعض اوقات سامنے والے کی طرف کرنی ہے، اور بعض اوقات کسی غیر موجود اور غائب شخص کی طرف یا عورت کی طرف کرنی ہے، اور یہ جن کی طرف نسبت کی جاتی ہے کبھی یہ مذکر ہو سکتے ہیں یعنی مرد ہو سکتے ہیں، کبھی یہ عورت ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو نسبتوں کے فرق کی وجہ سے جو الفاظوں میں فرق ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں نے کیا، اور پھر کہتے ہیں تم نے کیا، اور تم اس عورت نے کیا، اس مرد نے کیا، تو یہ جو نسبتوں کی وجہ سے جو افعال میں فرق آتے ہیں، یہی فرق جو ہے عربی زبان میں پہچانے جاتے ہیں صیغے اور گردانوں کے ذریعے سے۔ یعنی وہ صیغہ یہ بات بتاتا ہے کہ یہ جو کام ہے، اس کام کو کرنے کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے، آیا کسی مرد کے ساتھ ہے، کسی عورت کے ساتھ ہے، کسی موجود شخص کے ساتھ ہے، کسی غیر موجود شخص کے ساتھ ہے، تو یہ صیغے اور گردانے کہلاتے ہیں۔ تو دیکھیں، عربی میں فعل ماضی وغیرہ کے 14 صیغے ہوتے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں آپ کو بتایا تھا کہ فعل ماضی جو ہے وہ پاسٹ سے متعلق ہوتا ہے، یعنی وہ فعل جو پہلے کیا جا چکا ہے۔ اس میں 14 صیغے ہوتے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے: 3 مذکر غائب کے لیے، 3 مؤنث غائب کے لیے، 3 مذکر حاضر کے لیے، اور 3 مؤنث حاضر کے لیے، اور 2 متکلم کے لیے۔ یہ آپ دیکھیے 3 اور 3 6، 6 اور 6 12، اور 2 14، یہ 14 صیغے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں متکلم کا پہلا صیغہ واحد مذکر اور واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، اور دوسرا صیغہ تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فرق آپ کے سامنے اس لیے کیا کہ دیکھیے، آپ بقیہ تمام صیغوں میں دیکھ رہے ہیں کہ 3 مذکر غائب کے لیے، اور 3 مذکر غائب کا مطلب یہ ہے کہ واحد مذکر غائب کے لیے، تثنیہ مذکر غائب کے لیے، اور جمع مذکر غائب کے لیے، اور اسی طرح 3 مؤنث غائب میں بھی واحد، تثنیہ، جمع، یہ فرق ہیں۔ تو اس اعتبار سے متکلم کے بھی یہ ہونے چاہیے کہ 3 متکلم کے لیے ہونے چاہیے تھے کہ واحد، تثنیہ اور جمع، لیکن بتا دیا کہ نہیں، 2 متکلم کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک متکلم کا صیغہ آتا ہے واحد مذکر اور واحد مؤنث کے لیے، اور دوسرا صیغہ جو ہے وہ تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث، ان سب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ متکلم کے صیغے میں تثنیہ کا صیغہ کوئی الگ سے نہیں ہوتا، بلکہ جو صیغہ جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہی صیغہ تثنیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فعل ماضی کی گردان ہیں جن کو یاد کرنا جو ہے آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس میں جو ہے دیکھیں آپ اوپر 4 طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں: بحث، اس بات، فعل ماضی معروف، بحث، اس بات، ماضی مجہول۔ یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے آپ اس کو فی الحال اس کی طرف توجہ نہ کیجیے، کیونکہ آپ بالکل ابتدا سے پڑھ رہے ہیں، تو آگے جا کے انشاءاللہ یہ بات آپ کی بالکل سمجھ میں آ جائے گی، اور ابھی آپ اس وقت اس بات کو اپنے ذہن میں نہ بٹھائیں اور نہ الجھائیں اس کے ذریعے سے۔ صرف آپ جو ہے یہ اس والی لائن کو دیکھ لیجیے، یہ جو پہلی لائن ہے نا پوری، یہ اس میں دیکھیں 14 صیغے آئیں گے، جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا تو 14 صیغے آئیں گے، اور یاد کر لیجیے 3 صیغے ہم نے کہا تھا مذکر غائب کے، 3 صیغے مؤنث غائب کے، 3 صیغے مذکر حاضر کے، 3 صیغے مذکر مؤنث حاضر کے، اور 2 صیغے متکلم۔ یہ 14 صیغے جو ہے وہ ہوں گے۔ اب یہ جو 14 صیغے آپ نے پڑھے تھے ان کو دیکھ لیجیے۔ یہ دیکھیں، پہلا ہے فعالہ، واحد مذکر غائب۔ اس کے بعد کیا آئے گا؟ تثنیہ، تثنیہ مذکر غائب، فعالہ، الف کا اضافہ ہو گیا۔ پھر جمع مذکر غائب، فعلو، واو کا اضافہ ہو گیا۔ بہت آسان چیز ہے۔ اس کے بعد آ گیا واحد مؤنث غائب، فعلت، اور یقینی طور پہ آئے گا تثنیہ مؤنث غائب، فعلتا، اور پھر اس کے بعد کیا آنا ہے؟ جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، فعلنا، پھر واحد مذکر حاضر، فعلتا، پھر تثنیہ مذکر حاضر،
فعلتما، اور پھر جمع مذکر حاضر فعلتم، پھر واحد مؤنث حاضر فعلتی، تثنیہ مؤنث حاضر فعلتما، جمع مؤنث حاضر فعلتن، واحد مذکر مؤنث متکلم فعلتو، اور تثنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم فعلنا۔ اچھا، اس کو جو ہے میں آپ کو جو ہے وہ آسانی کے لیے میں آپ کو ٹائپ کر دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھ کے اپنا یاد کر سکتے ہیں۔ فعلا، یہ فاؤنڈ بہت چھوٹا ہے، میں تھوڑا اس کو بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی رہے۔ یہ دیکھیں فعلا، آگے آ جائیے فعلا، پھر آ جائیے فعلو، پھر آ جائیے فعلت، پھر آ جائیے فعلتا، پھر آ جائیے فعلنا، نیچے کر کے لکھ دیتا ہوں فعلنا، پھر آ جائیے فعلتا، یہ فعلتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہے فعلتما، پھر ہے فعلتم، پھر ہے فعلتی، پھر ہے فعلتما۔ اچھا، فعلتما دیکھیے آپ، مذکر اور مؤنث کا دونوں جو ہے وہ ایک جیسا ہے، دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر ہے فعلتن، پھر ہے فعلتو، اور پھر ہے فعلنا۔ یہ آپ یاد کر لیجئے، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ جتنا اچھی طرح آپ کو یہ یاد ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے جو ہے وہ علم الصرف کو سمجھنا سیکھنا آسان ہوگا۔ آج آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے سبق کا ایک بڑا بنیادی حصہ یہ ہے کہ جو فعل ماضی کی گردان ہے جس کے 14 صیغے ہیں ان کو آپ آزمائشی طور پہ فعلا سے یاد کریں، اور یہ 14 صیغے جب آپ نے اچھی طرح محفوظ کر لیے، اچھی طرح یاد کر لیے، تو انشاءاللہ العزیز پھر ہم اگلے سبق کی طرف جائیں گے اور پھر انشاءاللہ اس سے آگے بڑھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔